الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ہم قومی سطح پر معیشت کے بحران کا شکار ہیں. مہنگائی حد سے بڑھتی جا رہی ہے، عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. معاشی کشمکش بیرونی اداروں کی طرف سے، بیرونی قوتوں کی طرف سے چل رہی ہے. اس ماحول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نوعیت کے جو واقعات ہوتے تھے حضور کیا ہے. میں آج اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں. یہ معاشی تنگی، معاشی کشمکش، معاشی جنگ جسے کہتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی تھی. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا واسطہ پڑا ہے. خوراک کی قلت، اسباب کی قلت یہ حضور کے زمانے میں پیش آئی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ڈیل کیا ہے. کیسے کیا؟ اس کے دو دائرے ہیں. یہ کیا معاشی کشمکش، ایک قومیں ایک دوسرے کو روکتی ہیں، منع کرتی ہیں، تنگ کرتی ہیں. یہ حضور کو پیش آیا. دو تین واقعات عرض کر رہا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں 3 سال معاشی بائیکاٹ کا سامنا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے میں قریش ناکام ہوئے. پہلے کاروں تشریح سے کام چلایا، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن حضور اپنے مشن پہ قائم رہے. پھر مقابلے پہ محفلیں جمائی، لوگوں کو روکا بھی، باتیں سننا یہ ہے، وہ بھی ناکام. پھر حضور کے ساتھیوں کو مارنا شروع کیا. حضرت بلال، لوگ کمزور تھے ان کو مارتے تھے، وہ بھی ناکام. تمام تر تشدد کے باوجود، تمام تر سختیوں کے باوجود حضور کا مشن بڑھتا تھا. تو پھر قریش نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدہ کر کے جناب ابو طالب سے مطالبہ کیا، حضور کے چچا سے، حضور کے پشترا تھے، سرپرست تھے، ان کو ہمارے حوالے کریں. ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں، یا ہمارے نعوذ باللہ ملزم ہے یا کوئی. جناب ابو طالب نے کہا کہ میرا باپ چاہتے ہوئے اس بھتیجے کی انگلی میرے ہاتھ میں دے گئے تھے کہ تم نے سنبھالا، میں اس کے ساتھ. یہ واقعہ ہے. ان کا ابا جی مجھے اس کا ہاتھ پکڑا گئے تھے، اس کے والد تو فوت ہو گئے تھے، مجھے وارث پر آ گئے تھے، میں باپ کی بات سے بے وفائی نہیں کرتا. اب سارے ارد گرد کے قبائل اکٹھے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا بنو ہاشم، ان کے ساتھ دوسرا خاندان بنو مطلب، قریش کے اپنے قبائل میں سے دو خاندان، ان کا بائیکاٹ کرنا. معاہدہ لکھا ہوا، آپس میں قبیلے اکٹھے ہوئے، معاہدہ کیا ان کے ساتھ نکاح رشتہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ سودا لین دین نہیں کریں گے، نہ کوئی چیز دیں گے نہ کوئی لیں گے، ان کی ناکہ بندی کریں گے، کوئی چیز ان تک پہنچنے نہیں دیں گے، ان تک خوراک نہیں پہنچے گی، ان تک ضرورت کی چیزیں نہیں پہنچے گی. ایک گھاٹی میں محاصرہ کرنے گیا شیب ابی طالب، جناب ابو طالب کا گھر جس گھاٹی میں تھا اس کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ 3 سال رہا ہے. یہ محاصرہ 3 سال رہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہم پر یہ وقت بھی آیا ہے کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پتے درختوں کے چباتے تھے، راستے میں کچھ چیز کسی کو پھینکی یا کوئی چمڑا شمڑا اس کو ابالتے تھے، نگلتے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے. یہ بھی ہم اس وقت خوف اور ہراس کی کیا کیفیت تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن لیں گے تو سارا ماحول سمجھ میں آئے. ابو ذر غفاری دوسرے قبیلے سے آئے تھے، بنو غفار سے. اپنے قبول اسلام کا واقعہ سنتے ہیں. یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کو بت پرستی سے نفرت تھی، پیدائشی فطری معاہد تھے، بت پرستی سے، شرک سے ان کو نفرت تھی. کہتے مجھے پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بزرگ ہے
وہ میرے جیسی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی اپنے کو یار پتھروں کے سامنے کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہے پتھروں میں کیا پڑھو، یہ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں. کہتے مجھے پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی بزرگ ہیں وہ بھی میرے جیسی باتیں کرتے ہیں، توحید کی باتیں کرتے ہیں، شرک سے بت پرستی سے منع کرتے ہیں. تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، جا پتہ کر. وہ گھوم گھام کے آئے کہ رپورٹ تو دی لیکن میری تسلی نہیں ہوئی. ہے ایک بندہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کچھ مانتے بھی ہیں اکثر نہیں مانتے. کہتے میری تسلی نہیں ہوئی رپورٹ پر، میں خود. اب یہ وہاں کا ماحول بیان کرتے ہیں. مجھے بھائی نے جو رپورٹ دی تھی نا وہاں کے ماحول کی، تو میں مکہ مکرمہ میں گیا، مسجد حرام میں گیا، زمزم کے چشمے پہ بیٹھا. اب مجھے کسی سے پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، مطلب میرے ساتھ کیا کرے گا. بس ماحول کی بات کریں. کہتے ہیں مجھے پوچھنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، کیونکہ جو بھائی نے باتیں بتائی تھی میں اگر کسی سے پوچھ لیا، مجھے پکڑ لیا، میں کیا کروں گا. بیٹھا ہوں، شام ہو گئی. شام کے وقت ایک صاحب گزرے پاس سے، کہ مسافر ہو؟ یہ مسافر ہوں. روٹی کھانی ہے؟ کھا لوں گا، آؤ میرے ساتھ. ہر زمانے میں ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. چلو جا میرے ساتھ، چلو روٹی کھاؤ جا. گھر لے گئے، روٹی کھلائی. میں پھر آ کر بیٹھ گیا. اگلا دن بھی گزرا. اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ اس سے کچھ لوگ سارے ہیں انہیں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، سارے ماحول میں لوگ آتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، ان کے خلاف باتیں سن کر. اگلا دن بھی شام گزر گیا. شام کو پھر وہ صاحب آئے، گزرے میرے پاس سے. ابھی مسافر یہیں ہے؟ ابھی یہیں ہوں. ابھی آگے نہیں چلنا؟ ان کو جی اب بیٹھا ہوں. روٹی کھانی ہے؟ کھانی ہے، چلو. پھر مجھے گھر لے گئے، کھانا کھلایا. میں پھر آ کے چشمے میں بیٹھ گیا. سارا دن زمزم پی رہا ہوں، شام کو بندہ آ کے روٹی کھلا دیتا ہے. تیسرے دن پھر ایسا سارا دن بیٹھا ہوا ہوں. شام کو غصہ، ارے بھائی مسافر کے اب گھر جانے کا وقت نہیں ہے ابھی؟ جی بس چلو روٹی. اب پوچھا انہوں نے، بھائی 3 دن سے بیٹھے ہو، کوئی کام کاج تمہارا یہاں نہیں ہے، اور نہ کسی سے بات کرتے ہو نہ پوچھتے ہو. اس نے کہا اگر میری بات میرے تیرے درمیان رہے تو پوچھ لو. میں 3 دن سے یہاں بیٹھا ہوا وجہ ہے، لیکن میرے اور تیرے درمیان اگر بات رہے، راز رکھو تو بات پوچھ لو، میں بتا دوں تو بتاؤ. میں نے کہا یار وہ صاحب جو ہے نا کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بت پرستی چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، میدا چھوڑ دو. یہ میں ان کی تلاش میں آیا ہوں، کسی سے پوچھنے کا حوصلہ نہیں پا. میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں. یہ صاحب مسکرائے. ان کا الخبیر سقطہ، یہ عربی کا محاورہ ہے، خبردار پر گرے. یعنی انہیں صحیح آدمی کو پوچھا ہے. الخبیر سقطہ، انہیں صحیح آدمی سے پوچھا ہے. میں بھی ان کا ساتھی ہوں، میں انہیں کا ساتھی ہوں. اس سے تسلی رکھو، صبح میں جاؤں گا تمہیں لے جاؤں. میں صبح جاتا ہوں ان کے یہاں تو میں تمہیں مل جاؤں. یہ حضرت علی تھے. یہ اس کو روزانہ گھر جا کر روٹی کھلا رہے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. صحیح آدمی تک پہنچے ہو، تسلی رکھو، سو آرام سے. صبح میں جاتا ہوں تمہیں میں وہ جاتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تھے، وہاں اپنا ان کا ڈیرا تھا چھوٹا سا. تو وہ آئے، میں وہ ہراس کی کیفیت بتا رہا ہوں. کہتے دیکھو میں ادھر ہی جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے.
لیکن کسی کو محسوس نہ ہو کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو۔ ماحول کا بتا رہا ہوں کہ ماحول میں ہراسمنٹ کی تھی، میں جا رہا ہوں ادھر ہی جا رہا ہوں، ادھر ادھر سے ہو کر جاؤں گا، تم نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، اور کسی کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو۔ اور اگر کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا، مجھے کہیں خطرہ محسوس ہوا تو میں اچانک بیٹھ جاؤں گا جو تک تسبیح صحیح کرنے کے بارے میں تم چپے سے گزر جانا، میں کھڑے نہیں ہوں تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ کہتے ہیں وہ آگے آگے راستے میں کوئی ایسا موقع نہیں آ رہا کہ مجھے ہدایت یہ کی کہ کہیں مجھے کوئی محسوس ہوا نا کوئی خطرے کی بات تو میں بیٹھ جاؤں گا، تو تسبیح ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا، تم نکل جانا۔ اس کیفیت میں جناب نبی کریم، یہ میں لمبا واقعہ میں صرف اتنا احساس کیا ہے کہ اس شیب ابی طالب کے اس محاصرے کے دوران ہراسمنٹ کی کیفیت یہ تھی کہ باہر سے آدمی آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں بھی اس کو یہ دقت پیش آتی تھی۔ اس کیفیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے خاندان کا 3 سال تک بہت اسی دوران ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئی۔ اسی دن جناب ابو طالب فوت ہوئے جو حضور کے پشترا تھے، چچا کی حیثیت سے پشترا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے، میرا غم کا سال ہے بھائی۔ عالم اسباب میں 2 ہی سارے تھے، چچا تھا، بیوی تھی، بیوی کا اپنا کاروبار تھا، وہ سارا انہیں پہ خرچ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول کا سامنا کرنا پڑا اور 3 سال یہ ماحول برداشت کیا۔ قریش کے معاہدے کی وجہ سے ارد گرد کی قوموں نے مل کے معاہدہ کر دیا تھا کہ ان کو بھوکا مارنا ہے۔ قومیں ایسا کیا کرتی ہیں، قوموں کا ایجنڈا ہوتا ہے اس قوم کو بھوکا مارنا ہے، پھر جو SOP طے کرتی ہے نا وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ خود وہ میں معاشی جنگ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، 2 بڑے قبیلے تھے حضور کے ساتھیوں کے، بنو اوس اور بنو خزرج، انصار مدینہ کے 2 تکڑے قبیلے تھے۔ بنو خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بنو اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ۔ بڑے تکڑے چودھری تھے، علاقے کے 2 قبیلے کے سردار تھے۔ سعد بن معاذ نے بدر سے پہلے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اس نے اجازت کو تو نمبر تھا۔ بخاری شریف بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اس وقت کی معاشی کشمکش کی بات کر رہا ہوں، کہ اصل میں عمرہ کرنا تھا۔ اب سعد بن معاذ کے دوست تھے وہاں ابی بن خلف، وہاں گئے۔ اب ان کو بھی خطرہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے پناہ دے رکھی ہے، یہ 2 قبیلے ہیں، میں قبیلے کا سردار ہوں، دنیا کی نظروں میں ہم نے پناہ دے رکھی ہے، کہ یہ برداشت کریں گے مجھے؟ انہوں نے اپنے میزبان سے کہا یار کوئی ایسا وقت تلاش کرو کہ میں چپے سے عمرہ کر لوں، میں لڑنے نہیں آیا، اب ہم مجھے تنگ نہ کریں، تو ایسا وقت جہاں چپے سے خاموشی سے عمرہ کروں اور چلا جاؤں۔ دوپہر کو سخت گرمی میں وہ آرام کرتے تھے، گھروں میں چلے جاتے تھے، تو کہتے میرا میزبان یہ وقت ہے، مقابہ خالی ہے، آ کے طواف کروں، میں اب طواف کروں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں طواف کرتا ہوں، اللہ کے ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا سعد، او یثربی، پہچان لیا، وہ یثربی، سعد بن معاذ یثربی، ہاں
یہ یہاں کر کے کیا کرنے آیا؟ کہتے میرے سامنے آیا یہ عمرہ کر رہا ہے. ہمارے لفظ منہ پہ آتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے بگوڑوں کو پناہ دے کر تم یہاں پر آرام سے عمرہ کر رہے ہیں. ابو جہل نے سعد بن معاذ کو دعا کرتے ہوئے ہمارے بگوڑوں کو پناہ دے کر تم یہ آرام سے عمرہ کر رہے ہو، واپس جاؤ گے؟ سعد بن معاذ بھی ہمارا چودھری تھے، سردار تھا، نے کہا آرام سے بات کر. اب یہ دو سردار ٹکرا گئے. سعد بن معاذ کہا آرام سے بات کرو، میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، اور تمہاری شام کی گزرگاہ جہاں سے گندم آتی ہے، جہاں سے تجارت کی جاتی ہے، میں راستے میں بیٹھا ہوں. تجارت چھیڑ چھاڑ کی تو راستہ بند کر دوں گا، اور ایک قافلہ بھی شام نہیں جائے گا. اگر تجارت چھیڑ چھاڑ کی نا تو میں کبھی راستے میں بیٹھا ہوں، میرا قبیلہ راستے میں ہے، ایک اونٹ تمہارا شام تجارت والا نہیں جائے گا، جائے گا نہ آئے گا، راستہ روک دو گا تمہارا. ابو جہل نہیں پڑا. اس کو کہتے ہیں معاشی جنگ. ابو جہل کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ راستے میں بیٹھا ہے، چودھری ہے، ناکہ بندی کر دے گا، یہ راستہ روک لے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اور ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ راستے میں بیٹھا ہے، ان کے قافلے آتے جاتے ہیں، ان کی تجارت اس راستے سے، یثرب کے راستے سے تجارت ہے ان کی. سال میں 2 قافلے جاتے آتے ہیں، سودا معیشت بند ہو جائے گی. یہ میں اس وقت کا ماحول جانتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے، یمامہ تھے، مسلمہ کذاب کے علاقے تھے، نجد کے علاقے تھے. اللہ کی قدرت، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے. ثمامہ سا کے ساتھ، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جڑپے ہو رہی تھی مسلمانوں کافروں کی، یہ کہیں جا رہا ہے، کسی مسلمان رستے کے قبضے چڑھ گیا، انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا، مدینہ منورہ. کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی قیدی آتا تو یک فیصلہ نہیں کرتے تھے، 2-3 دن مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے. وہ کام معمول یہ تھا، قیدی کافر ہے، کوئی مسجد کے ستون سے باندھ دیتے تھے، کھانا پینا سارا مہیا ہوتا تھا. 2-3 دن کے بعد ہاں بھی کیا کرنا ہے، مسجد کے ستون سے باندھ. یہ قیدی ہے، کافر ہے، قیدی ہے، حالت جنگ ہے. تو وہ نماز کے بعد حضور نے پوچھا ثمامہ مائل لگا یا ثمامہ، ثمامہ کیا پروگرام ہے، کیا کرنا ہے؟ اب آپشن 3 تھے. تو اس زمانے کے ماحول میں 3 آپشن ہوتے تھے. چھوڑ دے جائے گا، قتل کر دے، یہ بھی آپشن تھا، جرمانہ کر دے، اتنے پیسے دے جا، تینوں آپشن موجود تھے. مائل لگا یا ثمامہ، ثمامہ کیا پروگرام ہے؟ سروخ چودھری تھی، چودھری کی دوبارہ اپنی ہوتی، آپ کے قابو میں ہوں. ان تقتل ذات من تحسن علی شک، انتونے والا شک ہے. مجھے قتل کر دو تو ٹھیک ہے، قتل کر دو، بدل لینے والے ہیں. ان تقتل ذات دم، آپ قتل کر سکتے ہیں، آپ کے قابو میں، لیکن یاد رکھیں اگر مجھے قتل کریں گے تو میرا بدلہ لینے والے ہیں. یہ میں انتونے والا شک، اگر مجھ پہ احسان کرو گے تو ناشکرہ نہیں، قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے ہیں، کر لیں گے اپنا کام، اور چھوڑ دو گے تو نے میرا شک میں ناشکرہ نہیں. ایک دن، دوسرے دن پوچھا، پھر یہی جواب، تیسرے دن پوچھا، پھر یہی جواب، انہوں چھوڑ دیا. تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، جایا.
انہوں نے کہا جانا کدھر ہے؟ اب باہر گئے، سامنے کنواں تھا، چشمہ تھا، چشمے پہ نہائے، کپڑے بدلے آئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھایا، گالا کرنے کی طرح۔ یہ حضور کا 2 دن 3 دن قیدیوں کو مسجد میں بحال میں رکھنے کا مقصد یہی ہے، ان کو سمجھ آ جائے کہ ہے کیا۔ بات سی باتیں ناسمجھی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو ماحول کو سمجھ آتا ہے، کر رہا ہے جو کہتے ہیں کلمہ پڑھائیں، میں تو اب یہی ہوں، یہی ہوں، آپ کے پاس ہی ہوں، کلمہ پڑھایا۔ پھر کہنے لگے آپ میں عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے ساتھی پکڑ کے مجھے یہاں لے آئے ہیں، تو کیا خیر عمرے پہ عمرہ کرنا ہو؟ میں تو جا رہا تھا، عمرے پر جا رہا تھا، یمامہ سے مکے جا رہا تھا، راستے میں آپ کے ساتھی نے پکڑا، یہاں لے آئے، اب وہ کیا خیال ہے میں عمرہ کر رہا ہوں؟ میں جاؤں۔ اب یہ ثمامہ گیا ہے عمرہ کرنے۔ یہ وہ دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ کے ساتھ 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ 10 سال ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے، 10 سال کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ یہ اس دور کی بات۔ ثمامہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں خبر پہنچ چکی تھی کہ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار یمامہ کا چودھری ثمامہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، وہ اب طواف کر رہے ہیں، یہ بھی لوگوں نے پکڑ لیا، ماما تم محمد کے ساتھ ہو گئے ہو؟ کہا ہو گیا۔ یہاں بھی آئے ہو؟ آیا ہوں۔ واپس کیسے جاؤ گے؟ ایسے معاملہ ایسی بات ہوتی ہے، محمد نے کلمہ پڑھ لیا، چلو آپ پڑھ لیا، عمرہ کرنے آئے ہو، واپس جاؤ گے؟ میں جاؤں گا۔ ثمامہ نے بھی یہی بات سنو، تمہیں گندم کہاں سے آتی ہے؟ یمامہ سے۔ مکے مجھے ہاتھ لگایا تو مکے کی منڈی میں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ نہیں آیا، راستے میں بیٹھا ہاتھ لگا کے گندم یمامہ سے آتی ہے تمہاری، مکہ کی منڈی میں یمامہ سے ایک دانہ گندم کا نہیں آئے گا، ہاتھ لگاؤ۔ سارے روپے ثمامہ نے جا کے اعلان کر دیا اپنی قوم میں کہ مکے کی منڈی میں گندم نہیں جانی چاہیے۔ اپنی قوم میں جا کے یمامہ میں اعلان کر کہ اب مکہ مکرمہ کی غلہ منڈی میں یمامہ سے گندم نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں جائے گی۔ اس سال مکہ مکرمہ کی منڈی میں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ نہیں، اور غلہ رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کا غلہ رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ حضور کے ساتھ وہ معاہدے کا دور تھا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، باقاعدہ وفد بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مدینہ منورہ جناب ہمارا آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کے ساتھی نے گندم بند کر رکھی ہے، مہربانی کریں، ہمارا آپ کا معاہدہ ہے کہ 10 سال ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے، ہم بھی نہیں چھیڑ رہے، آپ بھی نہیں چھیڑیں، آپ کا ساتھی ہے، اس نے ہماری سپلائی بند کر دی ہے، مکے میں گندم نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بندہ بھیجا، خط لکھوا کے بھیجا، ثمامہ ہاتھ والا رکھ دیا، میرا ان سے معاہدہ ہے، خط لکھا ثمامہ کو، ہاتھ والا رکھ دیا، میرا ان سے معاہدہ ہے، ایسا نہیں کرو۔ تو ثمامہ نے نبی کریم کے خط پر وہ سپلائی بحال کر۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ یہ معیشت کی بھی جنگ ہوتی ہے بھائی، آج ہم معیشت کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہمارے معاہدے نہیں ہیں، جنگیں ہیں۔ آج IMF میں گھیرا ہوا ہے، اسی زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے گھیرا تھا، آج بھی حالت جنگ میں ہیں۔
یہ مہنگائی ایسے نہیں ہے، یہ معاشی جبر ایسے نہیں، حضور کو بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج ہمیں اس کو معاشی جنگ سمجھ کے ڈیل کرنا چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہی ہے، اتفاقی باتیں نہیں ہیں، پلاننگ ہے۔ یہ آپ کی بجلی کا مسئلہ، آپ کے گیس کا مسئلہ، آپ کی مہنگائی کا مسئلہ، آپ کے ڈالر کا مسئلہ، یہ ایک پلاننگ ہے، حالت جنگ ہے۔ آپ کو اس حد تک مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام سے دستبردار ہو اور ایٹم سے دستبردار ہو، دو اعتقاد ہیں ان کے۔ آج آپ دستبردار ہو جائیں، شام پارٹی کھل جائے گی۔ ہمیں سارے کام کر، ہڑتال بھی کریں، آپ کل ہڑتال کا اعلان کریں، احتجاج کریں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے ایک نظریاتی ریاست ہے، اور اس حوالے سے کہ مسلمانوں میں ایک واحد ایٹمی قوت ہے، یہ دو باتیں ہضم نہیں ہو رہی۔ میری سب سے درخواست ہے حکمرانوں سے بھی، اپوزیشن سے بھی، خدا کے لیے معاملات کو قومی سطح پر ڈیل کریں، ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے قوم کا بیڑا لگا رکھ رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، وہ نہیں میں نہیں، وہ نہیں وہ۔ اس وقت ہماری قومی خود مختاری کا سوال ہے، قومی آزادی کا سوال ہے۔ ہمیں جکڑا جا رہا ہے، جکڑ دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے جذبات کے ذات میں کل کی بات کر رہا ہوں، کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلے پر بھی نظر رکھیں۔ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اگر بچانا ہے تو IMF کے سامنے میں عرض کیا تھا، کھڑا ہونا ہوگا۔ جب تک آپ ان بدماشوں کو کھڑے ہو کر نہیں بس آپ کو یہ بات کرنی ہوگی۔ حکمرانوں سے بھی یہ درخواست ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو فرماتے ہیں، یار مہنگائی نہیں تو نہیں کرتا حال کر دے۔ ہمارا حال یہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں میڈیا کے سامنے، اتنی مہنگائی تو نہیں ہے کہ شٹر ڈاؤن کرنی پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بھیجے ہوئے بندے ایسے ہی ہوں گے، ہمیں ان کے بھیجے ہوئے بندوں نے ہمیشہ خراب کیا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، اپنے جذبات کے اظہار بھی کریں، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کریں۔ یار میری درخواست سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ادارے، طبقات، جماعتیں خدا کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند کریں، باہر کے چیلنج کا سامنا کریں، اور وہ سامنا کرنا ہوگا قومی خود مختاری کے جذبے کے ساتھ، قومی آزادی کے جذبے کے ساتھ، ورنہ اللہ پاک معاف فرمائے، میں اگلی بات مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں۔ اس سے انشاءاللہ کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے محترم قاری ابوبکر صدیقی ہے جو ہمارے امام ہیں، ان کے والد محترم مولانا رشید احمد صاحب سخت بیمار ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔